الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاق حسنہ کے اس سلسلہ وار کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور آج اخلاق حسنہ میں سے ایک ایسے اخلاق کو ہم جانیں گے جو بہت جامع ہے، جس کے ذریعہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا ہیلپ ہمیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو ہلاکت سے بچاتا ہے، ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے اور ہر تنگی میں کشادگی عطا کرتا ہے. یہ اخلاق ہے احسان. آج ہم جانیں گے کہ احسان کیا ہے، احسان کن کن چیزوں کو شامل ہے، احسان کے فائدے کیا ہیں، اور احسان کے راستے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اور ہم بذات خود اپنے اندر احسان کی صفت کیسے پیدا کریں. تو دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جب ہم احسان کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا معنی بہت محدود ہوتا ہے. اردو زبان میں ہم احسان کیا جانتے ہیں کہ احسان کہتے ہیں نیکی کو، احسان کہتے ہیں اچھے سلوک کو، احسان کرتے ہیں مہربانی کو. یہی احسان کا عام مفہوم سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر عربی زبان میں احسان کے لفظ کی کھوج کریں تو یہ بہت سارے معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. احسان کا یہ لفظ حسن سے نکلا ہے، اور حسن کا معنی ہوتا ہے بیوٹی، خوبصورتی، جمال، سلیقہ، قرینہ. عربی زبان میں دو طرح کے معنی اگر ہم لفظی معنی پہ غور کریں تو اس میں شامل ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر کسی کام کو بہتر طریقے سے انجام دینا اور اسے پرفیکٹ کرنا، اور دوسرا معنی کسی دوسرے تک نفع پہنچانا، کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا. گویا کہ احسان کے اس لفظ میں دو معنی پائے جاتے ہیں بنیادی طور پر. پہلا معنی یہ کہ خود بھی بہتر اور پرفیکٹ بننا، اور دوسرا معنی یہ کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا. اور دونوں معنی اس احسان میں لفظی طور پر اگر دیکھیں تو پائے جاتے ہیں. اب آئیے ذرا ہم اسلامی شریعت میں احسان کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. ہماری شریعت نے دین کے 3 مراتب بیان کیا ہے: اسلام، ایمان اور احسان. اور ان 3 مراتب میں احسان سب سے اونچے پائے کا درجہ رکھتا ہے. اسی لیے حدیث جبریل میں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جبکہ صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آتے ہیں اور 4 سوالات کرتے ہیں: اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتایا، ایمان کے ارکان بتایا، اور جب احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو تمہارے اندر یہ تصور آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں پر احسان کے 2 درجات بیان کیے گئے. پہلا درجہ جس کو مشاہدہ کہتے ہیں، یہ احساس کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. دوسرا درجہ اس سے نیچے کا ہے مراقبہ، کہ یہ احساس کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ 2 درجے ہیں احسان کے، کہ پہلے درجے میں یہ سوچے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اگر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سوچے کہ اللہ
ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر کسی کو یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ احسان کا تعلق شاید نماز سے ہے، کہ نماز میں ہم جاتے ہیں تو ایسے نماز پڑھیں گویا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ عبادت صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا ہی نام نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے۔ مومن کی ایک ایک حرکت عبادت ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا ہر کام کرنا عبادت میں شامل ہے۔ گویا کہ ان ساری جگہوں پر احسان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث جبریل کے جو شارحین ہیں، ان ائمہ نے بھی احسان کے اس مفہوم کو جامع بتایا ہے۔ امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ فی غریب الحدیث میں لکھا ہے کہ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کی حسن بندگی ہے، کیونکہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس رکھتا ہے اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اب آئیے دینی بہنوں اور بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ احسان کی جامعیت کیا ہے، احسان کن کن چیزوں کو شامل ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ احسان بہت جامع لفظ ہے، زندگی کے ہر عمل میں احسان کا عمل دخل ہے، چاہے عقائد ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے اخلاقیات ہوں، چاہے معاشرت ہو، چاہے معیشت ہو، ہر جگہ احسان کا عمل دخل پایا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو احسان کا یہ لفظ اپنے مختلف مشتقات کے ساتھ 190 جگہوں پر آیا ہے، اور ہر جگہ پر الگ الگ معانی میں احسان کا استعمال ہوا ہے۔ بنیادی طور پر اگر ہم احسان کے لفظ پر غور کریں تو احسان دو حصوں میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے ساتھ احسان، اور دوسرا ہے مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ احسان، خالق کے ساتھ احسان اور مخلوق کے ساتھ احسان۔ اللہ کے ساتھ احسان کو بھی ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ میں احسان، اور دوسرے نمبر پر عبادات میں احسان۔ ہر بات کو نوٹ کرتے جائیے۔ عقیدہ میں احسان کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو رب مانے، اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کو ویسے ہی مانے جیسے وہ نام اور جیسے وہ صفتیں آئی ہیں، صرف اسی کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، چاہے پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، ولی ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، اسی سے لو لگائے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے۔ اللہ کے فرشتوں، اللہ کے نبیوں، اللہ کی کتابوں، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر کو ویسے ہی مانے اور سمجھے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، اور اس ایمان کا اثر اس کی عملی زندگی پر بھی ظاہر ہونے لگے، تب گویا کہ عقیدے میں احسان اس کے اندر پیدا ہوا۔ دوسرے نمبر پر عبادات میں احسان کا مطلب کیا ہوا کہ بندے کے اندر، عبادت کے اندر اخلاص آ جائے، اس عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنے لگ جائے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان کی شرطوں کو برتے، ان کے ارکان کو برتے، ان کے آداب کو برتے، ان کی سنتوں کو برتے، اور جب عبادت میں جائے تو یوں اپنے آپ کو سمجھے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سوچے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور احسان میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کرنے لگ جائیں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں، اور جو کام اللہ کے غصہ کو دعوت دینے والے ہیں ان کاموں سے دوری اختیار کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں
احسان میں داخل ہیں۔ گویا کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں احسان کا مفہوم یہ ہوا۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ عقیدے میں اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے، عبادت میں اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اب مخلوق کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مخلوق کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ احسان، اس میں 4 معانی شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر اپنے نفس کے ساتھ احسان، دوسرے نمبر پر کام میں احسان، تیسرے نمبر پر لوگوں کے ساتھ احسان، چوتھے نمبر پر پوری کائنات کے ساتھ احسان۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہوا۔ اپنے نفس کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے جسم، اپنی عقل اور اپنی روح کی حفاظت کرے اور ان کو بہتر رکھے، ان کے ساتھ احسان کرے۔ گویا کہ جسم کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے، عقل کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے اور روح کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے۔ جسم کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی اپنے جسم کو صحیح سالم رکھے اور مضبوط رکھے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن بہتر ہوتا ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے کمزور مومن کے مقابلہ میں۔ ایکسرسائز کرے، لباس اچھا پہنے، شکل و صورت اچھا رکھے، کھانے پینے میں بھی اعتدال کا خیال رکھے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، شراب نہ پیے، نشہ لانے والی چیزوں کا استعمال نہ کرے، کیونکہ جسم کے ساتھ احسان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ عقل کے ساتھ احسان کیا ہے؟ عقل کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی عقل کو پختہ رکھنے کے لیے علم حاصل کرے، علم کا رسیا بنے، اپنی عقل استعمال کر کے کائنات پہ غور کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورتوں پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ علم سیکھوں، طالب علم بن کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا مرحبا بطالب العلم، طالب علم کا ویلکم ہے۔ ان طالب العلم تحفہ الملائکۃ باجنحتہا، طالب علم کے لیے فرشتے اپنا بازو بچھا دیتے۔ تو یہ ہے عقل کے ساتھ احسان۔ روح کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ایک بندے مومن عبادت کے ذریعہ اس روح کو تر و تازہ رکھے، اس روح کو زندہ رکھے، اس روح کو شاداب اور آباد رکھے، ذکر کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اذکار و اوراد کا اہتمام کرے، خاص طور پر صبح اور شام کے اذکار، ایمانی مجلسوں میں، اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی مشغولیت سے کبھی کبھار الگ ہو کر کے کہتے تھے، 2 آدمی کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ قم بنا نزداد ایمان، ہمارے ساتھ آؤ، بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں، کورسز ہوتے ہیں، ان کورسز کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس سے روح کے اندر بالغی پیدا ہوتی ہے اور یہ روح کے ساتھ احسان ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر بندوں کے ساتھ احسان میں کام میں احسان کا مطلب کیا ہوا؟ کام میں احسان یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے انجام، نفیس انداز میں، عمدگی سے، پختہ طریقے سے انجام دیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو بہتر طریقے سے اس کو انجام دے، چاہے ڈیلی کی ڈیوٹیاں ہوں یا دنیاوی کوئی بھی جائز کام، اس کے لیے وقت کی جو پابندی ہے اس کا خیال رکھے، ڈیوٹی کے اوقات میں باہری کوئی کام نہ کرے، جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے اچھی طرح سے نبھانے کی کوشش کرے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھے۔ احسان ہے یہ، ذرا غور کیجئے، اگر آپ کی آفس میں کیمرہ لگا ہوا ہو اور 8 گھنٹے تک آپ کی ایک ایک حرکت کو کیمرہ اپنے اندر کیچ کر رہا ہو، پھر آپ کا مینیجر اس کیمرے میں آپ کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں آپ خود سوچئے کہ کیا آپ ڈیوٹی کے ٹائم میں ادھر ادھر جائیں گے؟ کیا الٹپ کوئی کام کریں گے؟ کیا ایسے وقت میں آؤٹ کے کسی کام میں مشغول ہوں گے؟ نہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کیمرہ لگا ہوا۔ تو پھر ایک مسلمان کے اوپر ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ رب کا کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہر وقت احسان کی کیفیت میں جی رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم کسی بھی صورت میں ڈیوٹی کے اندر کمی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا رب ہمیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب ہمیشہ تاک میں لگا ہوا ہے۔ کاروبار میں احسان کیا ہے؟ کاروبار میں احسان یہ ہے کہ ہم کوئی سامان خرید رہے ہیں تو اس وقت اللہ کی نگرانی کو سامنے میں رکھیں، بیچ رہے ہیں اس وقت اللہ کی نگرانی ہمارے ذہن سے اوجھل نہ ہونے پائے، وہی سامان بیچے جو جائز ہے، دھوکہ نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا لیس منا، جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم کسی سے کاروبار کر رہے ہیں، تجارتی لین دین کر رہے ہیں، تو وہاں پر احسان کی ضرورت ہے۔ رحم اللہ سہل البیع و سہل الشراء، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو کاروبار میں بیچتے وقت اور خریدتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ قرض کی ادائیگی کر رہے ہیں تو کچھ زیادہ اگر دے دیتے ہیں شرط کے بغیر تو یہ احسان ہے۔ خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھا ہو۔ لوگوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی احسان کو برتنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کے ساتھ احسان کیا جائے گا، ماں باپ کے ساتھ احسان ہوگا، بیوی بچوں کے ساتھ احسان ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ احسان ہوگا، یتیموں اور فقیروں کے ساتھ احسان ہوگا، عام تمام لوگوں کے ساتھ احسان ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہوا؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی بات مانی جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے وعدے پورے کیے جائیں، ان کے دوستوں کی عزت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ اپنے حق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حق کو بیان کرتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، نیک برتاؤ کرو، نیک سلوک کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ وہ جہاد میں شرکت کے لیے آپ سے اجازت چاہتا تھا۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا واقعی تم اللہ کی رضامندی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، ان کی اچھی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو گویا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی ہر بات مانی جائے،
ان کی کسی بات کو ٹالا نہ جائے۔ اگر ہم باہر ملک میں ہیں تو جیسے اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں ویسے ہی ماں باپ سے بات کریں۔ اگر وہ گزر چکے ہیں تو ان کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اللہ نے میسر کر رکھا ہے تو صدقات و خیرات کریں، اور جن لوگوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں ان سے ہم بھی تعلق بحال رکھیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اگر وہ آپ سے دور ہوں تو فون پر ان کے حالات کی جانکاری لیں۔ اگر وہ مالی اعتبار سے مجبور ہوں تو ان کی مالی مدد کریں۔ یاد رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرماتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کی روزی میں برکت آئے، کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی روزی میں برکت آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ کرتے ہیں تو کسی غریب کو کھوج کر کے دیں، نہیں، سب سے زیادہ اجر اس صدقے میں ہے جو ہم اپنے رشتہ دار غریب کو دیتے ہیں۔ الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ مسکین کو خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر رشتہ دار کو صدقہ دیں تو صدقہ دینے کا بھی ثواب ملتا ہے اور رشتہ نبھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ڈبل اجر ہو گیا۔ اور اگر آپ اپنے رشتہ دار کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں اور وہ احسان نہیں کر رہا ہے، برا سلوک کر رہا ہے، تو یہاں پر ایک انسان اپنی ایگو کو لے کر آتا ہے۔ نہیں، ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کے یہ شکایت کی تھی کہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وہ برا معاملہ کرتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمْ الْمَلْ، گویا کہ تم اس کے چہرے پہ راکھ ڈال رہے ہو، گرم راکھ اسے کھلا رہے ہو، یعنی تم نہیں دلیل ہو رہے ہو، اسے دلیل کر رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے تیری حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو یہ احسان یاد رکھے۔ یہاں تک کہ شوہر بیوی کے بیچ بھی احسان ہونا چاہیے، فیملی لائف میں بھی احسان ہونا چاہیے۔ ہیپی فیملی لائف کی بہتری کے لیے ذہنی ہم آہنگی، مینٹل ہارمنی بہت ضروری ہے، اور شوہر بیوی کے بیچ مینٹل ہارمنی تبھی پیدا ہوگی جب کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ کمی اور زیادتی کہاں نہیں ہوتی؟ ہمارے اندر کمی نہیں، ہر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا فیملی لائف کے لیے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، کہ کوئی بھی مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے۔ اگر اس کی ایک ادا اس کو پسند نہیں ہے تو بہت ساری ادائیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے، خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اگر فیملی لائف میں احسان کی کیفیت آ جاتی ہے، ہم خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، خامیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو ازدواجی زندگی میں اگر احسان آ جائے، اختلاف نہ ہو، تو ساری تلخیاں ختم ہو جائیں گی اور فیملی لائف جنت نظیر بن جائے گا۔ یہاں تک کہ اولاد کے ساتھ احسان ہونا چاہیے۔ اولاد کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کے لیے نیک ماں کا چوائس کیا جائے، ان کا اچھا نام رکھا جائے، ان کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، ان کا ختنہ کیا جائے،
ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، انہیں اسلامی تعلیمات سکھائی جائیں، فرائض اور نوافل کی پابندی کی ان کو ٹریننگ دی جائے، اور پھر ان کے اوپر خرچ کریں تو اس نیت سے خرچ کریں کہ اس میں بھی ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ۔ آدمی جب اپنی فیملی پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بچوں کے ساتھ احسان ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کی خبر لیں، زبان اور بیان سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، انہیں تنگ نہ کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ، وہ مومن نہیں۔ ان کی خوشی میں آپ شریک رہیں، ان کے غم میں ان کا ساتھ دیں، ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کچھ بنتا ہے تو پڑوسیوں تک پہنچائیں، یہ ان کے ساتھ احسان میں آتا ہے۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے۔ فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی اعتبار سے مضبوط کیا ہے تو اس میں غریبوں کا بھی حق بنتا ہے۔ اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال کر غریبوں کی دلداری کریں، ان کی ضرورت پوری کریں، اللہ آپ کی یہ ضرورت پوری کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہو۔ ملازموں اور نوکروں کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے، انہیں اتنی ہی ذمہ داری دینی چاہیے جسے وہ اچھی طرح نبھا سکتے ہوں، ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی گورنری کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ گورنر ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اپنے ملازم کو ایک کام کے لیے باہر بھیج دیا ہے اور ہمیں پسند نہیں ہے کہ اس پر 2 کاموں کی ذمہ داری ڈالو۔ تو احسان کا معاملہ ملازموں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ احسان ہونا چاہیے۔ یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، ان کے مشکلات حل کیے جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، یتیموں کی کفالت کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، اور پھر آپ نے اپنی بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی دکھائی اور دونوں کے بیچ ہلکی سی دوری رکھی۔ بیواؤں کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے انسان کے جیسے ہے۔ یہ احسان ہے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ۔ یہاں تک کہ ہمارے ساتھ کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ہم اچھائی کریں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے ٹیکنک بتایا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ اچانک تم کیا دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن چکا ہے۔ تو اگر بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹاتے ہیں،
دشمن کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، دشمنی کرنے والے کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ دشمن ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ بات چیت میں بھی احسان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کہنے میں بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ ڈائیلاگ ہو تو احسان کے ساتھ ڈائیلاگ ہو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے بحث کرو تو احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے بحث کرو۔ ڈائیلاگ کریں لیکن بہتر طریقے سے۔ میرے بھائیوں، پوری کائنات کے ساتھ احسان ہونا چاہیے، حیوانات کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، زمین اور پانی، سب کے ساتھ احسان ہونا چاہیے۔ جانوروں کے ساتھ احسان کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا ضروری ٹھہرایا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو، چھری تیز کر لو اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ جانوروں کے ساتھ احسان حکا و مدھر ہے کہ ایک آدمی کتے کو جو پیاسا تھا پانی پلا دیتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور ایک عورت بلی کو باندھ کر کے رکھتی ہے، کھانا پینا نہیں دیتی، یہاں تک کہ بلی مر جاتی ہے تو اس عمل کی وجہ سے وہ جہنمی ٹھہرتی ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہوا، یہاں تک کہ نباتات کے ساتھ، پیڑ پودوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنے کا ہمارا دین حکم دیتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے درخت لگانے پر ابھارا، صحابہ اکرام کو درخت لگانے پر ابھارا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان قامت الساعة وفي يد احدكم فصيلة فإن استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، کہ اگر قیامت ہونے والی ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک کھجور کا پودا، قیامت ہونے سے پہلے پہلے تم لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ یہ مت سوچو کہ تو قیامت ہو جائے گی، پودے کا کیا فائدہ، نہیں، نیکی کا کام ہے، کر جاؤ، احسان کرنا ہے، کر جاؤ۔ سایہ دار درختوں کو کاٹنے اور اس کے نیچے گندگی پھیلانے سے بھی ہمارے دین نے منع کیا، اسی طرح زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا، ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال کرنے سے، یہاں تک کہ پانی بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے منع کیا۔ یہاں بھی احسان ہونا چاہیے جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، احسان جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ملتا ہے، اس کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہوتا ہے، آئیے اس کو ہم جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر احسان ہم اس لیے کریں کہ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیو، انصاف تو یہ ہے کہ جتنا کسی کا حق ہے اتنا اس کو دے دیں، اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ اس سے زائد دیں، گویا کہ انصاف سے اعلیٰ درجے کا احسان ہے۔ احسان کرنے کی وجہ سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو اگر ہم احسان کریں گے اللہ کی معیت حاصل ہوگی، احسان کریں گے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، احسان کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ سے قریب ہوگی۔ بلکہ تیسرے نمبر پر احسان کرنے سے سماج مضبوط ہوتا ہے۔ احسان کی وجہ سے سماج میں بھائی چارہ قائم ہو، بردرہڈ قائم ہوتا ہے، امیروں اور غریبوں کے بیچ محبت پیدا ہوتی ہے، سماج میں چوری نہیں ہوتی، ڈکیتی نہیں ہوتی، جرائم نہیں ہوتے، سماجی برائیوں اور آفات سے سماج بچ جاتا ہے۔
کیونکہ جب لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی تو سماج میں جرائم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے جس سماج میں زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طریقے سے لاگو ہو، تاریخ میں پڑھ لیجئے کیسے زکوٰۃ کا سسٹم جب صحیح طریقے سے لاگو ہوا تھا، وہاں امن و امان تھا، غریبی مٹ گئی تھی، وہاں سماجی برائیاں جنم نہیں لیتی۔ احسان سماج کی ترقی میں بھی اور بلندی میں بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے، کیونکہ احسان کی وجہ سے لوگوں کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ہیلپ ہو پاتا ہے، اور جس سماج میں غریبوں کی مدد ہو رہی ہو اس سماج کے لوگ شرافت سے زندگی گزارتے ہیں، اور جب شرافت سے زندگی گزاریں گے تو وہاں محبت کا ماحول بنے گا، وہاں لوگ ترقی کریں گے، وہاں جرائم نہیں ہوں گے۔ احسان دلوں کی صفائی کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ دل صاف رکھنا چاہتے ہیں، علاج کیجیے دلوں کا احسان کے ذریعہ۔ احسان دلوں سے میل کچیل، بدگمانی، کدورت اور حسد، جلن کو بالکل کھرچ کے رکھ دیتا ہے۔ احسان کرنے سے عجیب طریقے سے ایک انسان کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے، دل کو عجیب طریقے سے سکون ملتا ہے، من کو شانتی ملتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے احسان کر کے دیکھیے۔ احسان حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، دشمنی کو ختم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی ہم نے آیت آپ کو سنائی ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ جو تمہارا دشمن تھا، بہتر معاملہ کرنے کی وجہ سے تمہارا دوست بن جائے گا۔ احسان کریں، دلوں کی پاکیزگی کے لیے احسان بہت ہی ضروری ہے، بلکہ احسان کی وجہ سے غم غلط ہوتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے کسی تنگ دست انسان پر، کسی مجبور انسان کے ساتھ آسانی فرمائی، اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے زندگی کے بند دروازے کھولتا ہے۔ دوسروں کے کام آئے، اللہ آپ کے کام آئے گا۔ اگر آپ غم سے نجات چاہتے ہیں، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، دوسروں کا غم بانٹنا شروع کر دیں، آپ کا غم خود بخود ہلکا ہو جائے گا۔ یہ صرف باتیں نہیں ہے بلکہ عملی زندگی میں برتنے کی چیزیں ہیں۔ احسان کرنے سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ احسان نعمتوں کو کھینچ کر لاتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ المعجم الطبرانی کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں نقل کیا ہے، صنائع المعروف تقی مصارع السوء۔ نیک کام، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ بری موت سے بچاتے ہیں۔ گویا احسان کرنے والے جب احسان کرتے ہیں تو یہ احسان اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، جو اسے زندگی کی سختیوں اور موت کی تلخیوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے احسان کریں، بلائیں ٹلیں گی، مصیبتوں سے نجات پائیں گے۔ احسان کرنے والا بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی پاتا ہے، ہر قسم کے غم سے اور ٹینشن سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے تو اس کا رب اس کو پورا بدلہ دے گا، اور اس پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا، اداسی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اب 2 پوائنٹس ہیں جن پہ گفتگو کرنی ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ احسان کے راستے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو جانیں گے تو ہمیں پتہ چل پائے گا کہ اس کا علاج کیسے کریں۔ انسان اگر احسان کے اجر اور ثواب کو نہیں جانے گا تو احسان نہیں کرے گا۔ جب انسان کو فائدے کا علم نہ ہو تو وہ محنت نہیں کرے گا۔ ایک طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو
پتہ نہ ہو کہ ٹاپ کرنے کا کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے تو پڑھائی میں دل نہیں لگائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر احسان کے دنیاوی اور اخروی فائدے کو ہم نہیں جانیں گے تو ہم احسان کرنے سے کترائیں گے۔ دوسرے نمبر پر احسان کے اچھے اثرات سے ایک انسان غافل ہوتا ہے تو احسان نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ نے بدلے میں اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کیا بلکہ اچھا سلوک کیا، تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ وہ شرمندہ ہو جائے گا اور پھر آپ کا خیر خواہ بن جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹاؤ۔ دشمن تھا دوست بن جائے گا۔ تقویٰ کی کمی کی وجہ سے بھی ایک انسان احسان کرنے سے کوتاہی کرتا ہے۔ جو ملازم اپنے مالک سے ڈرتا ہے وہ اپنا کام پوری امانت داری سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جس بندے کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا وہ اللہ کے حق میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا، بندوں کے حق میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا، تو دل میں تقویٰ آئے گا، احسان کی صفت پیدا ہوگی۔ اور ایک آخری اور اہم بیماری ہے دل کی بیماریاں۔ جب دل میں بیماری آ جاتی ہے نا تو احسان سے ہم دور ہونے لگتے ہیں۔ اور دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جلن اور حسد۔ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے جلتا ہے، کیوں جلتا ہے؟ کہ اس کو اللہ نے یہ دیا ہے وہ دیا ہے۔ اب وہ اس کی مدد کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا نا۔ جلتے کیوں ہو؟ دیا کس نے ہے اسے؟ رب نے دیا ہے۔ قسمت کیا ہر شخص کو قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا، تو جلنا کیوں؟ کچھ لوگوں کے اندر دلی بیماری ہوتی ہے بدلہ لینے کی خواہش۔ اگر کسی مجلس میں کسی نے اس کو ٹوک دیا تو اب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس کو نیچا دکھاؤں گا۔ نہیں، بدلے کی جو خواہش ہوتی ہے نا احسان کرنے سے روک دیتی ہے۔ احسان کرنے والے بدلے کے جذبات کے ساتھ نہیں جیتے۔ اسی طریقے سے خود غرضی اور اپنی ذات سے محبت بھی ایک انسان کو احسان سے روک دیتی ہے۔ ایک آدمی اپنی کار سے جا رہا تھا، اس کی کار میں جگہ ہے، اس کا ہی جان پہچانا کوئی آدمی راستے سے گزر رہا تھا، وہ اپنی کار میں اس کو بیٹھا سکتا تھا، لیکن وہ خود غرضی کا شکار ہے، اس لیے وہ نہیں بیٹھا رہا ہے۔ تو جو انسان دل کی بیماری کا شکار ہوتا ہے نا، جو انسان اپنی خول میں جیتا ہے، وہ احسان نہیں کر پاتا۔ تو آئیے اب ہم آخری جو نقطہ ہے اسی نقطے پہ اپنی بات ختم کریں گے کہ آخر ہم اپنے اندر احسان کے صفات کیسے پیدا کریں۔ اسے جانتے ہیں چند پوائنٹس میں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھیں۔ ہم جہاں کہیں بھی رہیں دل میں 4 پوائنٹس کو بیٹھائیں۔ پہلے نمبر پر جس رب کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سن رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان سے ہم ڈرتے ہیں اور رب کا ڈر نہیں۔ پہلے نمبر پر رب کی نگرانی ہمارے ذہن میں ہو۔ دوسرے نمبر پر فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ خیال میں رکھیں۔ ہم 70 دروازے بھی بند ہیں، وہاں بھی ہماری حرکت کو فرشتوں نے نوٹ کر لیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے اعضاء و جوارے بھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے یا ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں۔ اور چوتھے نمبر پر اس بات کا احساس پیدا کریں کہ یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یہ جب احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا تو رب کے ساتھ بھی احسان کر پائیں گے، بندوں کے ساتھ بھی احسان کر پائیں گے، اور احسان کی صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ یہ پہلا پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خود میں شعوری احساس پیدا کریں کہ احسان اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اگرچہ وہ کام مشکل ہو، تو جب ہم کو پتہ ہوگا کہ یہ کام ہمارے رب کو اچھا لگتا ہے
تو ہم وہ عمل اختیار کریں گے جو ہمارے رب کو خوش کرنے والا۔ تیسرے نمبر پر احسان کی اہمیت کو، احسان کی دنیا اور آخرت میں اس کے جو فائدے ہیں، اس فائدے اور ثمرات کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں۔ انسان جب اس کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے تو احسان کرنے سے چوکے گا ہی۔ چوتھے نمبر پر اچھے اخلاق کے لیے خود کو تیار کریں۔ احسان کی صفت خود میں پیدا کرنے کے لیے خود کو تیار کریں، خود کو لگام دیں۔ مثال کے طور پر آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو خود کو ٹرینڈ کریں، لگام دیں، جان بوجھ کر خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ جب بار بار غصہ آئے تو مسکرائیں اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جب ٹرین کریں گے تو آپ کے اندر احسان کی صفت پیدا ہوگی۔ گویا کہ احسان کی صفت پیدا کرنے کے لیے خود کو ٹریننگ دینا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے محسن بندوں میں شامل فرما دے، اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ چھٹے نمبر پر دل کی بیماریوں سے جان چھڑائیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ دل کی بیماریاں آتی ہیں تو ایک انسان احسان سے دور ہونے لگتا ہے۔ جب تک دل میں میرا میرا رہے گا نا تب تک ہم دوسروں کا بھلا نہیں سوچیں گے۔ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے لیے جیتے ہو؟ نہیں، اخرجت للناس، تم انسانوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ آپ کے پاس 2 قلم ہیں، آپ کے ساتھی کے پاس ایک بھی قلم نہیں ہے، تو ایک قلم اسے دے دینا آپ کے دل سے لالچ کو ختم کرے گا، احسان کا جذبہ پیدا کرے گا۔ احسان کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ انسان جب اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے تو انسان ویسا ہی بنتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کا بھی دل نرم ہوگا، آپ بھی اس کی صحبت سے متاثر ہوں گے۔ تو احسان کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کے اندر بھی احسان کی صفت پیدا ہوگی۔ 8ویں نمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کرام کی زندگی کا اسٹڈی کریں۔ یہ پیاری زندگیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو کتنے ایسے واقعات مل جاتے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ کیا، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا کیا، طائف کے موقع پر آپ نے کیا کیا، جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ایسے واقعات کو پڑھ کر کے اور سن کر کے دوسروں کو معاف کرنے اور احسان کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر جو احسانات کیے ہیں انہیں یاد رکھیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو ہم مخلوق کے ساتھ احسان کرنے میں بخیلی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے یاد دلایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ ان طریقوں کو ہم اختیار کریں گے تو ہمارے اندر احسان کی خوبی پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، احسان کا یہ لفظ بہت ہی معنی خیز ہے۔ اس احسان کی صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ہماری دنیا بھی سنور گئی، ہماری آخرت بھی سنور گئی۔ تو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے برتنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔